اگر آپ غور سے میری بات کو سنیں اور جائزہ لیں مسلم نوجوان لڑکوں کا اور غیر مسلم نوجوان لڑکوں کا آپ کمپیئر کر کے دیکھیں، جائزہ لے کے دیکھیں، آپ یقین نہیں ہوتا ہے۔ آپ وقت دیجئے، میں اپنی گاڑی میں، موٹر سائیکل پہ یا میری کار میں، جس میں آپ جانا چاہتے ہیں میں لے جاؤں گا، لے جا کے زیادہ دور نہیں، یہاں سے 2-2.5 کلومیٹر پہ ان کی کالونی شروع ہوتی ہے۔ ان کے کالونیوں میں 7، 7:30، 8 بجے کے ٹائم میرے ساتھ چلیے، اگر کوئی روڈ پہ نظر آیا تو بولنا آپ غلط کریں، کوئی نوجوان نظر نہیں آتا۔ یہاں کیفیت یہ ہے کہ چبوترے رات میں 2-3 بجے تک بھرے ہوئے ہیں اور کسی بڑوں کو توفیق نہیں ہوتی کہ ان کو روکا جائے۔ ارے صاحب وہ ماریں گے، وہ نوجوان شریر ہے، آپ روکیے، یہی تو امر بالمعروف ہے۔ کیا زندگیاں خراب کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔ میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں تو جانوروں کی طرح نہیں، کھاؤں پیوں، پیسہ کماؤں، گھر بناؤں، عیش و عشرت کرے چلے جاؤں۔ میں مسلمان ہوں، میرے ہر عمل کا جواب مجھے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ یہ کیفیت جب تک سمجھ میں نہ آئے، پھر ایک مسلمان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام کو اپنے اوپر غالب کرے اور اس اسلام کو، دین اسلام کو دوسروں کے اوپر غالب کرنے کی کوشش کرے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری میرے بولنے سے نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہم کو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 سے 1,40,000 کے درمیان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک نہیں پہنچا دیا؟ سارے صحابہ نے بیک زبان کہا، ان نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بے شک آپ نے حق دعوت ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق تبلیغ ادا کر دیا۔ اس وقت یہ بڑی باری ذمہ داری نبی قسم امت میں داری۔ پہلے تو آپ نے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں نے یہ بری ذمہ ہو گیا، تو نے جو مجھے میسج دیا، جو پیغام دیا، میں لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر فرمایا بلغوا عنی لو آیات، ایک ہی آیت کیوں ہو، اب تمہاری ذمہ داری ہے تم دوسروں تک پہنچاؤ۔ ایک عالم ہونا، مولوی ہونا، امام ہونا، خطیب ہونا نصیحت کرنے کے لیے نہیں، امر بالمعروف ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ کیا معاملہ ہے؟ ہم کیوں نہیں روکتے؟ کیوں ان کے سامنے زندگی کا مقصد نہیں بتاتے؟ وہ اقبال نے تو کہا کہ جو ہے تیری بربادیوں کے مشورے آسمانوں میں، ہماری بربادیوں کے مشورے ہیں۔ بلدان کا جو شہر ہے اتراکھنڈ کا، وہاں کی آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں، 50,000 مسلمان کس کیفیت میں۔ کچھ عارضی سہارا ملا ہے لیکن کہا نہیں جاتا کہ جو ان کے ساتھ بھی کیا معاملہ ہونے والا ہے، کہ جو ہے وہ وقتیہ سپریم کورٹ نے لوگ لگائی ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کے ساتھ فائنل فیبروری میں جب آئے گا، ہیئرنگ ہوگی تو کیا معاملہ ہوگا۔ ہم کس غفلت میں، ہم کسی قسم کا ہوش ہوا ہے؟ ہم صاحب ذرا بولیے، اس طرح کے پٹاخے شادی خانوں میں چھوڑ رہے ہیں کہ دل کے جو بیمار ہیں ان کو ہارٹ اٹیک نہیں آنے والا ہے تو آج ہی آ جائے۔ مسلم معاشرہ کدھر جا رہا؟ ہم تو لوگوں کو راحت دینے کے لیے، ہم تو راحت دینے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، مسلمان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے، بتاؤ کون سا درخت ہے؟ صحابہ اکرام جنگل کے کئی درختوں کے بارے میں غور کرے، نام لیے، لیکن وہ نہیں بتا سکے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی نہیں بتا رہے تو حضور نے فرمایا ایک مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، گرما میں اس کا سایہ لینا چاہو تو ٹھنڈی چھاؤں دے، اس کا پھل کھانا چاہو لذیذ غذائیت سے بھرا پھل، پھر چھت ڈالنا چاہو تو زمانے میں اس کے پتوں کے چھپر بنائے جاتے تھے، چھت ڈالے جاتے تھے، پھر اس کے جو پھانٹے ہوتے وہ ناٹوں کا کام آتے اور اس کا جو ستون تنا ہوتا وہ پلرز کے کام میں لایا جاتا، سوکھ جائے تو پھر جلانے کے کام آئے۔ مومن کی، مسلمان کی مثال ایسی ہے، ہر وقت نفع پہنچانے والا انسانیت۔ صاحب برا نہ مانے، میرا خاندان میرے سے نفع نہیں اٹھا سک رہا، بہت سارے تو ایسے اولاد اپنے باپ سے نفع نہیں اٹھا سکے، بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اولاد ایسی ہے جو والدین کی خدمت کر کے ان کو نفع نہیں پہنچا رہی، یہ دوسروں کو کیا پہنچائے گی؟ مسلم معاشرہ کیا ایسا ہوتا ہے؟ تکلیف تو ہو رہی تھی آپ کو، لیکن اس تکلیف کو برداشت کریے اور میری باتوں کو سنیے۔ ہمارا معاشرہ مسلم کدھر جا رہا ہے؟ نوجوانوں کی کیفیت کیا ہو چکی ہے؟ چورستوں پر آپ دیکھیے ہوٹلیں آباد، آپ دیکھیے پان کے ڈبے 1:30-2 بجے تک کھلے، پولیس آتی سائرن مارتی گاڑی دے چلے جاتے، ان کو بھی تھوڑا کچھ مل جاتا چلے، پھر کھول لیتے، نہیں تو بازو کے دروازہ اور اس سے کھلے ہوئے۔
زندگی کا مقصد مسلمان کی ہے. اقبال نے کہا تیری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دل کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. بہت ہو گیا مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں. کیا ہے مسلمان ہے؟ ہم نے شریعت پر کتنا پڑھا اور اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں، اور ہم اس کو دوسروں کے اوپر نافذ کرنے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، کتنی اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں. اپنی انرجی ویسٹ کرنا ہی، بلکہ انرجی آپ لگا رہے ہیں تو ریٹرن ملنے والی ہے، اس انرجی کا بدلہ آپ کو ملنے والا. کتنا مال و متاع لگا رہے ہیں، پیسہ بھی لگتا ہے، لگانا پڑے گا. ارے بھائی یہ تو کاروبار نہیں، یہ کاروبار وہ ہے جو آخرت میں اجر ملنے والا ہے. سامنے صرف دنیا اور دنیا کی زندگی، دنیا کا عیش، دنیا کا آرام، دنیا طلبی ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا. آپ غور کر کے دیکھیں کیا کیفیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھی، حیات طیبہ. معجزات تو بہت ہے بیان کیے جا سکتے، لیکن انہوں نے زندگی کتنی مشکل اور مصائب میں گزاری تاکہ امت یہ نہ بولے نبی تو آرام سے زندگی گزارے. کیسی مشکل. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نوار کے پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے تو پیٹھ پہ وہ نوار کا نشان نظر آیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ کی. بولے اللہ کے نبی، وہ قیصر اور کسرا تو آرام گدوں پہ سوتے ہیں، اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، آپ کے پیٹھ پر نشان بیٹھ گئے نوار. نے اس سے فرمایا عمر وہ ان کے لیے دنیا میں ہے اور اس سے اچھا آخرت میں ہمارے لیے. دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی اٹھا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ صدقہ قربان، آپ تشریف رکھیے. حضور فرماتے کہو اللہم عائشہ لا عائشہ الا عائشہ الاخرہ فرم الانصار والمہاجرہ. کوئی عیش دنیا کا عیش نہیں، کوئی آرام دنیا کا آرام نہیں، اصل عیش آخرت کا عیش ہے، اور اللہ رحم فرمائے مہاجرین اور انصار پر. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے نبی کریم کا اسوہ. آپ غور کر کے دیکھیں مسلم نوجوانوں کو فکر ہی نہیں ہے. لوگ منصوبے بنا رہے ہیں کہ اس ملک میں آپ باقی نہ رہیں، آپ کا وجود ختم ہو جائے، آپ کی دین کو ختم کر دیا جائے. ہم کو کسی چیز کا ہوش نہیں، مگن عمرہ اسی قسم کی دعوتوں میں لگے ہیں. پورا حال میں ایک دعوت تھی، لیکن شان بتانے کے لیے لاکھوں کا خرچ کئی ہوا. بھائی شادی کے لیے خرچ کیوں کرے بھائی؟ کہاں اسلام میں؟ مسجد میں نکاح کرو، لے جاؤ لڑکیوں کو، نوجوانوں. اصل مرد سب بن جائے، عمل کرے، عورتوں کی باتوں کو نہ سنے. ہماری عورتوں کا تو مجھے معاف کریں، جو گھر میں جا کے ان کو سمجھائیں، سب ناک ہی ایسی حدر ہے کٹنے والی ہے ان عورتوں کی ناک. سب فلاں خالہ کی، بھانجی کی، چچی کی، ساس کی، ننند، کیا کیا رشتے بولتے ہیں مال. ان کی شادی میں وہ شادی خانہ لیے، اس سے اچھا لینا نہیں تو میری ناک کٹ جائیں گی. دماغ خراب ہو گیا، ایسا کیسا کرتی تمہاری ناک؟ ادھر ہے کیا ناک کٹنے کے واسطے؟ کہاں سے لا کے کریں گے آدمی؟ ہوش نہیں. کتنے لوگ مرد پریشان ہوتے. کیفیت معاشرہ، نہ عورتوں کو خیال، نہ مردوں کو خیال، نہ نوجوانوں کو ہوش، نہ نوجوانوں کو خیال. کیا کیفیت ہے ہمارے معاشرے کی؟ کون ذمہ دار ہے؟ سب میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں، ہر کوئی ذمہ دار ہے کہ نوجوانوں کو سمجھائیں، مساجد میں لائیں اور ان میں ایک شعور پیدا کریں. اویئرنس نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں معلوم، ہمارے خلاف کیا ہو رہا ہے نہیں معلوم، ہم کو کیا کرنا ہے، کیسی زندگی گزارنا ہے وہ بھی نہیں معلوم. کون بتائے گا سر؟ کیسے ہوگا؟ بہت ہو گیا تو کچھ مسائل بتا دیے مسجد میں، پھر اس کے بعد یہاں مسجد میں تو اللہ کے فضل سے خطیب صاحب بولتے رہتے سب واقعات، لیکن عام طور پہ یہی کہ اللہ ماشاء اللہ کچھ بات بولے نا تو چلے جائے. مسلم معاشرے کا جائزہ لینا اس جمعے میں ہماری اہم ذمہ داری ہے. مسلم نوجوانوں کو بیدار کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جو لڑکے اور نوجوان کم عمر بیٹھے سوچیں میں زندگی میں کیا کرنے والا ہوں، میں دنیا میں اللہ نے مجھے کس لیے بھیجا ہے. خالی نماز پڑھنے نہیں بھیجا، نماز فرض ہے، ہر ایک کو پڑھنا ہے. یہ نہیں سمجھنا بات بات نماز پڑھ رہے تو نماز چھوڑنا نہیں. نماز چھوڑنے کا تو مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن کیا اسی لیے مجھے بھیجا گیا؟ مجھے بھیجا گیا خیر لوگوں کے لیے بھلائی کرنے کے لیے. فرمایا گیا خیر الناس من ينفع الناس، تمہیں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے فائدہ پہنچائے. صاحب یہاں رشتہ داروں کو فائدہ نہیں پہنچا رہے، قوم کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، عام انسانوں کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ سب پھر عام انسانوں کیا کرنا، سب ہمارے سے دولت مندے، ان کے فائدے کی سوچنا، وہ آخرت میں دوزخ کی آگ میں نہ جائے. میرا دوست غیر مسلم ہے تو میری ذمہ داری ہے میں یہ سوچوں کہ میں اس کو آخرت میں جلنے سے بچاؤں، توحید اور رسالت کی اس کو دعوت دوں اور اس کو کلمے کی دعوت دوں. میری ذمہ داری ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلیں کیوں آئی معلوم ہے؟ صرف یہ دعوت دینے کے لیے. کیا فرمائے؟ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. یہی ارشاد تھا حضور، کہو اللہ ایک ہے اور کامیاب ہو جاؤ. بولے نہیں، یہ نہیں مانتے، یہ ہمارے معبود 360 ان کو چھوڑتے نہیں. اب وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا تارا تھے اس معاشرے کا، وہ آپ کے جانی دشمن بن گئے. اور اتنی تکلیفیں حضور کی وہ سیاحت طیبہ میں، جس کو ہم مکی زندگی کہتے ہیں، 12 ساڑھے 12 سال کی. آپ دیکھ لیجئے حضور نے فرمایا کسی نبی پر اتنی تکلیفیں مصیبتیں نہیں آئیں جو مجھ پر آئی. یہ اللہ کے پیارے نبی ہے، پیارے رسول ہے. کیفیت یہ کہ اگر ہاتھ اٹھائیں تو فرشتے اتر جائیں مدد کے لیے. بغیر کہے فرشتے آگے طائف کے میدان میں. پہلے اللہ کے نبی حکم دیجئے، ایسے پر ماریں گے، ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا کہ 2 پر ایسے ماروں گا کہ پہاڑ ایسا مل جائیں اور پیسے جائیں. کہا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں، چھوڑ دو، یہ نہیں ان کی اولاد اسلام قبول کریں. پورے کا پورا طائف ایک وقت آیا کہ اسلام میں آ گیا. وہ اتنی مشکل اختیار رکھتے ہوئے بھی چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے ہر آسانی آتی، لیکن وہ اتنی مشکل کی زندگی کیوں گزارے؟ اس امت کے لیے بتایا جائے. ہم کو راحت چاہیے، مال چاہیے. قرآن مجید میں سورہ حمزہ ہے، ویل لکل حمزہ. کیا کہا گیا؟ خرابی اس شخص کے لیے جو منہ پہ کسی کے تانا دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے اس کے خامیوں کو، برائیوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے. برا نہ مانے معاشرے میں کیا حال ہے. تھوڑا علم آ گیا، ٹھیک ہے آپ بولیے، عام بولیے، نام لے کے نہ بولیے کسی کا. کسی کے منہ پہ کچھ بولنا ہے، غلطی دکھ رہے ہیں، آہستہ سے بازو لے جا کے بولیے. کبھی نہ سو مسجد میں نماز پڑھنے آ گیا، اس کے پنچے جو ہے نیچے ہو گئے ٹخنے سے، پلٹ کے. یہاں ہماری مسجد میں نہیں ہوتا لیکن اکثر مساج میں، کیا یہ نالا؟ ارے وہ نماز تو پڑھنے آ رہے، ویسے پہلے نماز تو پڑھنے دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ نہیں تھا. اس کو محبت سے بولو بیٹے آپ شاباش، آپ نماز پڑھنے آئے، نوجوان بہت اچھا نوجوان ہے یہ، ذرا پینچے اٹھایا کرو بیٹے. یہ طریقہ ہو؟ ڈانٹ دے رہے. پھر دوسرا سب سے بڑا برا، یہ تو عام خاص ہر ایک میں ہے. کھانے کے دسترخوان پہ بیٹھیں گے، سامنے زبردست ڈشز ہوں گے، لیکن وہ ڈش میں مزہ اتنا نہیں آئے گا کسی کی برائی کرنے میں. وہ ڈش میں اتنا مزہ ہے. لمزہ و ہمزہ دونوں میں، ایک یہ کہ منہ پہ طعنز کرنا، دوسرے یہ کہ پیٹھ پیچھے کسی کی جو ہے. وہ کیوں کرتا ہے انسان؟ کسی کو کیوں؟ 5 آدمی بیٹھیں گے، 6 کی برائی کرتے رہیں گے، وہ 5واں اٹھ کے جائے گا، یہ 4 مل کے اس 5ویں کی برائی شروع کر دیں گے. یہ چلے جائے گا چوتھا، یہ 3 مل کے وہ 4تھے کی برائی کریں گے. تب تک تو یارانہ تھا، دوستانہ تھا، اتنا بیٹھ کے بات کر رہے تھے. یہ پیچھے کیوں؟ وجہ یہ کہ وہ انا کو تسکین پہنچے. یہ بتانا چاہتے میں سب سے اچھا ہوں اور سب برے. کیفیت مسلمان کی ہونی چاہیے، یہ سمجھے کہ میں سب سے برا ہوں، سب میرے سے اچھے. ہر نوجوان یہ سوچے کہ میں برا ہوں، ہر انہیں نہیں. ایک مرتبہ ہمارے حضرت کے ساتھ، وہ زمانے میں ہمارے بچپن میں زیادہ رکشہ چلتے تھے، کہیں جا رہے تھے تو بولے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے ہم نانا حضرت قبلہ کے ساتھ. تو ایک پینے والا شرابی نظر آیا، محلے کا ہی آدمی تھا. ہم نے فوراً انگلی وڑسا اٹھا کے بتا دی، تو انہوں نے اسی ہاتھ پکڑ لیا ہمارا. پکڑ لے گا، کیوں بتائیے، کیا میں نہیں جانتا اس کے بارے میں؟ بولا غلطی ہو گئی، معافی چاہتے. نہیں غلطی نہیں، اسی ہاتھ رکھو. ہاتھ چھڑانے گیا میں، بولا اسی ہاتھ رکھو. دیکھو تم ایک انگلی سے اس کو برا بول رہی، یہ انگوٹھا بول رہا میں اللہ کے پاس گواہ ہوں، تو 3 گنا اس سے زیادہ برا ہے. دیکھیے بڑوں کی تربیت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. کیا ہم نے اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کی؟ کسی کو برا مت کہو، ہاں تم اس کو درست کر سکتی ہو، اس کو سمجھاؤ محبت سے، اخلاق سے، ایسے کہ اس کے بعد دل میں بات اتر جائے. عزیزان گرامی، نوجوانوں کو زندگی کا مقصد کا تعین کرنا پڑے گا. نوجوانوں کو دیکھنا پڑے گا کہ میرا دین، میری شریعت مجھے کس بات کا حکم دیتی ہے، شریعت کے حدود کہاں تک ہیں اور کہاں میں شریعت کو پھلانگ رہا ہوں، حدود کو توڑ رہا ہوں، اسلامی شریعت کے اسلامی قوانین. کیفیت کیا ہے؟ ابھی جو ہے 2 معاملات بڑے خطرناک آ رہے ہیں. میں اس سے پہلے بھی یہ آپ کے جو کرونا کی وبائی تھی، ایک بار یہاں مسجد میں تقریر کیا تھا. اس وقت میں نے ہم جنسی ہوموسیکشوالٹی کے بارے میں کہا تھا. جو اس تقریر کو یاد ہے کسی کے ذہن میں تو وہ بتا سکتے. میں نے کہا تھا کہ یہ اگر روکیں گے نہیں ہم، ایسی خطرناک وبا آئے گی کہ ہم اس میں ہلاک ہو جائیں گے. اور وہ جب وبا آتی ہے اچھے برے کو نہیں دیکھتی، سب کو لپیٹ میں لیتی ہوئی. اور اب ایک وبا اور خطرناک آنے کے لیے ہمارے سامنے کھڑی ہے، وہ یہ کہ جو ہے فروری میں ہم جنسی وہ گناہ تو جو سزا جو تھی ختم کر دی تھی کورٹ نے. سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے بار بار پوچھا اس میں کیا فیصلہ کرے، کہا جو کرتے کرو، ہم کچھ رائے نہیں دیتے.
اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. اب یہ ہے کہ اس ہم جنسی کی شادی کو، یعنی مرد مرد سے، عورت سے شادی کر سکتی، اس کو لیگلائز، قانونی جواز اس کا فراہم کیا جائے، لیگلائز کیا جائے. اس پہ فروری میں سنوائی ہونے جا رہی سپریم کورٹ میں. کس کو پتا ہے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ قرآن کس کا نے، احکام کس کا نے، کس کا نے؟ حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات ہے کس کی مذہبی کتاب میں؟ آپ کی میری کتاب میں. اللہ نے ہماری طرف ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو جو کتاب دی اس میں آیا. کوئی گناہ پر اتنا عذاب بتایا نہیں گیا جو ہم جنسی کے بارے میں. پڑھ کے دیکھیے اٹھا کے قرآن، ایک جگہ نہیں 5 یا 6 صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے. کتنا سخت عذاب آیا. کون بتائے گا دنیا کو؟ کیوں ہم بتاتے نہیں؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے بتانا چاہیے؟ ہم خود نہیں پڑھتے، ہم کو خود نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے تو کیسے بتایا؟ کتاب ہے جو قوموں کو ترقی پہ بام عروج پہ پہنچائی، اور جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دی گئی. کامیابی کا کوئی اور راز نہیں. کامیابی کا راز قرآن اور نبی کریم سب کے دامن کو تھامنے سے. یہ دونوں میں سے ایک بھی چھٹا ذلیل و خوار ہو جائیں گے. یاد رکھ لو، دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑو، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. ان 2 چیزوں کو تھامنا ہے. عزیزان گرامی، نوجوان ساتھیوں، میری مخاطبت اس وقت نوجوانوں سے، اپنے آپ کو سدھارو اور نوجوانوں کو، اپنے ساتھیوں کو جوڑو اور ان کو سدھارنے کی کوشش کرو، ان کو اسلام کی طرف راغب کرو. یاد رکھو دنیا کی چکا چوند تھوڑی ہے، ختم ہونے والی. وہاں کیا کیا آ گیا؟ خرابی، ویل بولتے ہیں ہلاکت، بربادی، تباہی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. خرابی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے جو تانے دیتا ہے منہ پہ اور پیٹ پیچھے جو ہے اس کی غیبت کرتا ہے، برائی بیان کرتا ہے اس کی، اللہ سے گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے. سارا دنیا یہ کہ پیسے کتنے کمائیں گے، کتنی ہرس، کوئی اور مقصد نہیں ہے دنیا کا. کھانا پینا، مکانات بنانا، اچھے سے اچھے گاڑیاں، اچھے سے کپڑے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ دیا تو کھائیے، اللہ دیا تو بنائیے، اللہ دیا تو پہنیے، لیکن ساری زندگی کا مقصد ہی، زندگی کا مقصد یہ کہ دین اسلام میرے اوپر آ جائے، میں اپنے اوپر نافذ کر لوں، پھر یہ دین اسلام دوسروں کے اوپر غالب کروں، دوسروں کو جو ہے اس کے متبع بناؤں، اس کے فالوور بناؤں. یہ زندہ داری ہے، اس پہ غور کریں. اور برائیوں کے بارے میں ابھی ایک اور مسئلہ چل رہا ہے، اور استاد معلوم ہے یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم. کیا جانتے؟ اب وہ بھی بلا کے ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ ڈیبیٹ پہ بلاتے، ان کی باتیں سن کے صحیح سمجھتے، کچھ معلوم ہی نہیں. اس ملک میں یہ بولتے وہ بیٹھ کے چیختے، کیونکہ ایک بات نکل گئی تو میں اس پہ تھوڑا عرض کروں گا. اصل میں تو وہ سورہ ہمزہ کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا. یہ بڑی اہم بات آ گئی، اس لیے اس پہ تھوڑی سی بات سن لیجئے کہ جو ہے وہ ایک جو ہے بیٹھ کے ٹی وی پہ چنتے، سب ایک بولتے قانون نہیں ہونا چاہیے، خاموش ہو جاتے، ان کو معلوم ہی نہیں. بھائی کہاں ایک قانون، 2 قانون کہاں ہیں؟ بتاؤ میرے کو. میرا پراپرٹی کا جھگڑا ہوا آپ سے، دونوں کورٹ کو گئے، اسلامی قانون ہوتا ہمارے پہ. سی پی سی بولتے ہو، سول پروسیجر کوڈ. کوئی لا کے طالب علم میں تو جانتے ہو. کوئی مجھے مارا یا میں کسی کو مارا، فائٹ، میرا دانت ٹوٹا یا اس کا دانت ٹوٹا، چلیے کیس بک ہو گیا پولیس میں، کورٹ کو جاتے. کون سے قانون کے تحت کیس چلتا؟ اسلامک. سی آر پی سی بولتے، کرمنل پروسیجر کوڈ. آئی پی سی کے تحت فائن لگتا، انڈین پینل کوڈ کے تحت. ایسے جاہلوں کو بلا کے بٹھاتے، سارا قانون وہ صرف وہ فیملی لا جس کو بولتے ہیں، خاندانی آئلی قوانین بولتے ہیں اردو میں، وہ آئلی قوانین کی حد تک ہر ایک کو آزادی ہے اس ملک پہ. سارا قانون ایک ہے، لا آف کنٹریکٹ، لا آف ٹاٹ، سارے کے سارے لینڈ لاس، پورے قوانین پورے جو ہے ملک کے ایک ہی، الگ نہیں ہے. اور بٹھاتے بھی ایسے لوگوں کو سننے کے واسطے جو ان کی تائید میں بولنے والے. لیکن مسلم معاشرہ، مسلم نوجوان کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، ان کو توجہ دلائیں، ان کو بتائیں. عزیزان گرامی، اس وقت کیفیت یہ ہے کہ نہ ہم دین پہ پورا عمل کر پا رہے، نہ ہی دنیاوی لوگ جو مخالف ہیں ہمارے، وہ دشمن ہمارے خلاف جو سازش کر رہے ہیں اس کو ہم سمجھ پا رہے ہیں. ہماری کیفیت یہ، جب تک آپ دشمن کو سمجھیں گے نہیں، اپنے آپ کو بچائیں گے کیسا دشمن کے عزائم سے؟ دشمن کو سمجھنا پڑے گا. وہ اتنے منصوبہ انداز میں کام کر رہے ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں، کچھ وقت دینے کے لیے تیار نہیں. جذباتی بات ہے، جان دے دیں گے، لیکن وقت دو، مال دو، نہیں دیں گے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ جذباتی قوم ہو گئی، اور جذبات سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. جذبے کی ضرورت ہے کام کے لیے، لیکن وہ مثبت ہو، منفی اور جذبہ نہ ہو. کیفیت ہماری کیا ہے؟ یہ کیفیات سے نکلنا پڑے گا، یہ امراض ہے. اور پھر
سب سے زیادہ خرچہ جو شادی بیاہ میں ہو رہا اس کو کنٹرول کرنا ہے. آسان نکاح مہم آل انڈیا مسلم پرسپورٹ چلا رہا ہے اور بڑے پیمانے پہ ہمارے شہر میں بھی جلسے ہونے جا رہے ہیں. عنقریب پورا پروگرام چاک آؤٹ ہو رہا ہے. اضلاع میں تو شروع ہو چکا ہے کام, شہر میں بھی ہونے والا ہے. ہم دیکھیں کہ کیا کیفیت ہے ہماری. سب سے زیادہ کروڑوں کا خرچہ, شان و شوکت, بڑائی, تکبر, غرور, اس پہ خرچہ کیا کام آنے والا ہے؟ یہ غرور کوئی رہنے والا نہیں. ہاں اگر آپ کو اس پہ بھی غرور نہیں ہونا, اللہ کا شکر ہونا چاہیے اگر آپ قرآن کا علم جانتے, احادیث کا علم جانتے, علماء اکرام کی صحبت میں بیٹھتے. غرور ہمارا معاملہ مولوی صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھنے تیار ہے, عالم کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. میں استاد محترم کے پاس جا کے بیٹھتا ہوں آدھا گھنٹہ, وہ 10 کتابیں پڑھنے سے بہتر مجھے دکھتا ہے ان کے ساتھ آدھا گھنٹہ صحبت, 1 گھنٹہ صحبت میں رہنا. جو اہل علم رہتے, عالم ہوتے, ان کی صحبتوں کی اللہ کے نیک بندے ہوتے کیفیت الگ ہوتی کچھ. اس میں بہت ساری چیزیں آپ سیکھ لے سکتے. لیکن جو ہماری کیفیت ہے, ہم بیٹھیں گے کس سے, محلے میں کوئی بھائی بولتے ان کو, چلو بھائی کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ وہ گنڈے مارتے, کچھ پیسہ آتا ان کے پاس, کچھ کھاتے پیتے. سارے مسلم سوسائٹی کا یہ جا رہا. یہ آدمی جو ٹپ ٹاپ کپڑے پہن کے پھرنے والا ہے, ہم اس کے ساتھ جائیں گے. جس کے پاس گاڑیاں اس کے ساتھ پھریں گے. جو ہنسی مذاق کی باتیں کرتا اس کے ساتھ رہیں گے. ارے کیا بھائی, جب دیکھو دین کی بات کرتے رہتا, اس کے ساتھ تک کو جاؤ. یہ مزاج بدلنا پڑے گا, نہیں بدلیں گے یاد رکھیے قدرت کا قانون یہ کہ آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. آپ کو بدلنا پڑے گا. ہم گھنٹوں دوستوں میں چیٹنگ کرتے, منطقے مارتے ٹھہرے رہتے. کبھی ہم نے سوچا کہ ایک سورہ لے لیں, اس کا ترجمہ اور تفسیر جس عالم کی آپ کو پسند ہے, میں نے کہتا ان کی سنو, بولے آپ کی مرضی, چلیے کسی ایک کی سنیے آپ جس کو پسند. سنے کبھی وہ گھنٹوں فون ہاتھ میں نوجوانوں کے, پوری زندگی تباہ ہو رہی ہے, پوری زندگی ختم ہو رہی ہے, زندگی گھل رہی ہے, کوئی ہوش نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ سال مجھے 12 بجے تک ہوشیار تھا, آواز نہیں آئی گھر میں, ورنہ گھر میں پٹاخے کی آواز رات میں 12 بجے بھی ایسی آتی مسلم محلوں سے. مجھے نہیں معلوم روڈوں پہ کیا حال تھا, میں نے نکلا, لیکن 11 بجے کے قریب کہیں باہر سے آ گیا تھا گھر میں, اور کھانا وانا کھا کے سوئے تک 12 سوا 12 ہو گئے. ہوشیار تھا, کوئی آواز پٹاخے کی نہیں آئی, کوئی چیخو پکار کی. ہر وقت 31 دسمبر کی رات چیخو پکار. سب کتنا برا ہے. اگر مان لو آپ سمجھ رہے ہیں زندگی 1 سال, 1 سال تو زندگی میں سے کم ہو گیا. میں چھوٹا تھا, لوگوں پوچھے آپ کی برتھ ڈے نہیں مناتے, آپ میں نہیں مناتا. کیوں نہیں مناتے؟ ملا اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بھائی نہیں منانے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اگر 70 سال کی عمر دی ہے تو 1 سال میرا کم ہو گیا. سب زندگی کم ہو رہی, خوشی مناؤ, میں غم مناؤ, اللہ نے جو دی. البتہ یہ ہے کہ میں شکر ادا کروں, اللہ نے اطمینان کے ساتھ صحت تندرستی سے گزار دیا, اور اللہ سے دعا کہ آئندہ گناہوں سے بچائے اور جو گناہوں سے معاف کرے. یہ میرا طور طریق ہونا چاہیے, اور ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں ذرا اس کے بارے میں سن لیجئے. یہ نیا سال بولتے, کئی کا نیا سال ہے, کس کا نیا سال ہے؟ ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا. پھر آپ کا خود دنیاوی اعتبار سے تعلیمی نیا سال نہیں ہوتا, تعلیمی سال جون میں شروع ہوتا. صاحب فائنینشیل ایئر اپریل 1 سے شروع ہوتا. کوئی تعلق نہیں, صرف کرسچینٹی کا ہے وہ. نہ فائنینشیل ایئر ہے آپ کا, نہ ایکڈیمک ایئر ہے آپ کا شروع ہو رہا جنوری سے, کچھ نہیں, کیا نہیں. وہ عیسائیوں کا ہے, وہ 200 سال تک حکومت کرے, وہ مناتے, وہی چل رہا. بلا وجہ بیکار چیزوں میں الجھی ہوئی زندگی پوری. عزیز نوجوان ساتھیوں, میں نے جو باتیں کہی وہ اگر کسی کو ٹھیس ہوتی تو میں معذرت خواہ ہوں, لیکن یہ حقائق ہے. زندگیوں کا جائزہ لیجئے, اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریے, اور قرآن مجید کو پڑھیے, سمجھیے, احادیث مبارکوں کو پڑھیے, سنیے اور سمجھیے, اور اس پہ عمل کریے. زندگیوں کو بدل دیجئے, ورنہ پھر دنیا سے مٹا دیے جاؤ گے. یاد رکھو کیفیت یہ ہے کہ اتنے خطرناک منصوبے ہیں, ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ جو. ہم یہ نہیں کہتے کسی کو جا کے مارو, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ سدھر جائیے, آپ اچھے ہو جائیے, آپ اچھے بن جائیے, آپ لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائیے. آپ محلے میں رہے تو لوگ بولے بھائی اس سے فائدہ ہوتا ہمارا, انہیں اچھے مشورے دیتا, انہیں کوئی ہمارے کام آتا, پیسہ, ارے برے وقت ہمارے کو پیسہ دینے والا آدمی ہے بھائی, ہر لحاظ سے فائدہ مند ہو جائیے. اس طرح نوجوانوں اپنی زندگی بناؤ, قابل بنو. یاد رکھو پڑھے لکھیں گے, قابل بنیں گے تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. پڑھیں گے نہیں, دنیا اور دین دونوں علیحدہ نہیں, دونوں تعلیمیں ہیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ایک داہنا ایک بایاں ہاتھ ہے. یہ دین ہے, یہ دنیا ہے. اگر ایک ہاتھ نہ رہے, میں دونوں ہاتھ ایسے آسانی سے اٹھا رہا ہوں, ایک ہاتھ نہیں رہتا تو نہیں اٹھا سکتا تھا. 2 ہاتھ, 2 ہاتھ سے کام نہیں کرے تو آسانی سے ہوتا. تو دونوں علم حاصل کریے. جب تک علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تم دنیا میں سرخرو نہیں ہو سکتے.